السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو ہماری طرف تو موسم ماشاءاللہ سے بہت پیارا بنا ہوا ہے۔ صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور بادل بنے ہوئے ہیں، اور رات کو بارش بھی آئی تھی۔ تو آپ سب سناؤ، آپ کی طرف موسم کیسا ہے؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ سب سنائیں کیسے ہو آپ؟ تو یہ میں بنا رہی تھی آلو کی ٹکیاں بیسن لگا کے، جو رمضان میں بناتے رہے ہیں، تو آج پھر رمضان کی یاد تازہ کی ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہمیں بنا کے دیں، تو پھر میں نے بنا دی تھی۔ اور آپ سب سناؤ، آپ نے کیا کھایا، کیا پکایا؟ تو سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت سپورٹ کی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے میرا یہ والا چینل صحیح گرو کر رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، اور بہت شکریہ آپ کا جس نے مجھے سپورٹ کیا ہے، جزاک اللہ۔ تو آج میں آپ سب سے ایک بہت ہی ہارٹ ٹچنگ سٹوری شیئر کروں گی، جسے پڑھ کے مجھے تو بہت رونا بھی آیا اور بہت تکلیف بھی ہوئی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی پسند آئے گی، کیونکہ مجھے یہ زیادہ تکلیف اس لیے ہوئی ہے اس چیز کی کہ میری خود کی جو بیٹی ہے نا، اللہ معاف کرے، اس کے بنا بازو کا مسئلہ ہے، مطلب کہ وہ بھی ایک ہاتھ سے معذور ہے۔ تو جب میں ایسے اسپیشل بچوں کا سنتی پڑھتی یا دیکھتی ہوں نا، تو مجھے وہی اپنی بیٹی یاد آتی ہے، اور مجھے بہت دل سے تکلیف ہوتی ہے، اور میری ان بچوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوشیاں دے، اور انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی شفا دے، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے، آمین۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی۔ ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد زویا کے شوہر احد کو اکیلے میں بلایا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی رہی۔ پھر ڈاکٹر نے دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ احد کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں حیرت، پھر غصہ، اور پھر عجیب سا خوف اتر آیا۔ 12 سال کی طویل شادی کے بعد وہ دونوں پہلی بار اولاد کی خوشخبری سننے آئے تھے۔ زویا کی آنکھوں میں خواب تھے، لبوں پر شکر کا ورد تھا، لیکن جب احد کیبن سے باہر نکلے تو ان کا چہرہ فک تھا۔ انہوں نے زویا کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ زویا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا احد؟ احد نے سرد لہجے میں کہا، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ راستے بھر کار میں خاموشی چھائی رہی۔ زویا کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی احد نے دراز سے کچھ کاغذات نکالے اور میز پر رکھ دیے۔ زویا کے تو قدموں تلے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ یہ کیا ہے احد؟ احد یہ کیا ہے؟ زویا کی آواز کانپ گئی تو احد چیخ اٹھے۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے نا، وہ نارمل نہیں ہے، اس میں شدید قسم کا نقص ہے، وہ کبھی بھی عام زندگی نہیں گزار سکے گا۔ تو میں ایسی زندگی نہیں چاہتا، میں اپنی باقی زندگی کسی معذور بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ زویا تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے کہا، لیکن احد وہ ہمارا بچہ ہے۔ احد 12 سال بعد اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، کیا ہم اسے صرف اس لیے رد کر دیں کہ وہ مختلف ہوگا؟ احد نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یا تو اس بچے کو گرا دو یا پھر مجھے آزاد کر دو۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کاغذات اٹھائے، دیکھا اور میز پر واپس رکھ دیے۔ میں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی احد، تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ پھر ایسا ہوا کہ چند دنوں میں احد گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ رشتہ داروں نے زویا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسی زندگی بہت مشکل ہوگی، اکیلی عورت، اوپر سے خاص بچہ۔ مگر زویا کے دل میں ایک عزم جاگ چکا تھا، وہ ہر حال میں اپنے بچے کو جنم دے گی۔ مہینے گزرتے گئے۔ زویا نے قرآن کی تلاوت کو اپنا سہارا بنا لیا۔
راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب سے دعا کرتی، یا اللہ اگر یہ امتحان ہے تو مجھے صبر بھی دے دے۔ اور پھر وقت آیا اور زویا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو پیدائشی طور پر دل کا مسئلہ ہے، اس کی جسمانی نشوونما بھی سست ہوگی۔ زویا نے بچے کو سینے سے لگایا تو اس کا نام حسن رکھا کہ شاید اس کی زندگی بھی حسن صبر سے بھر جائے۔ شروع کے سال تو بہت مشکل تھے، ہسپتالوں کے چکر، مہنگی دوائیاں، تنہا ماں کی جدوجہد۔ احد نے کبھی پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ زویا نے سلائی کڑھائی شروع کر دی، گھروں میں ٹیوشن پڑھانے لگی، تھکن سے چور ہو جاتی، مگر حسن کی مسکراہٹ اس کی ساری تھکن دور کر دیتی۔ حسن واقعی مختلف تھا، وہ دیر سے بولتا، آہستہ سے چلتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، وہ دوسروں کے دکھ کو فوراً محسوس کر لیتا۔ اگر کوئی رو رہا ہو تو خاموشی سے جا کر اس کا ہاتھ تھام لیتا۔ تو ایک دن محلے میں ایک فلاحی تنظیم آئی جو خاص بچوں کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ زویا نے حسن کو وہاں داخل کروا دیا۔ شروع میں لوگ ترس کھاتے، کچھ طنز کرتے، مگر حسن کی معصوم مسکراہٹ سب کو اپنا بنا لیتی۔ سال گزرتے گئے، حسن نے آہستہ آہستہ پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ وہ تصویریں بناتا تو جیسے دل کے رنگ کاغذ پر بکھیر جاتے۔ اس کے اساتذہ نے کہا کہ اس میں آرٹ کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ ایک دن شہر میں خصوصی بچوں کی آرٹ نمائش کا انعقاد ہوا۔ حسن کی بنائی ہوئی ایک تصویر جس میں ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے کھڑی تھی اور اوپر آسمان سے نور برس رہا تھا، سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ تصویر کا عنوان تھا، ماں میرا سایہ ہے۔ اس نمائش میں کئی اہم شخصیات بھی آئی ہوئی تھیں، انہی میں احد بھی تھے جو اب ایک بڑے کاروباری شخص بن چکے تھے۔ وہ محض اتفاقاً وہاں آئے تھے۔ جب ان کی نظر اس تصویر پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئے۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، فنکار حسن زویا۔ احد کے قدم کانپنے لگے۔ وہ تصویر کے قریب گئے۔ تصویر میں ماں کے چہرے کی جھلک زویا سے ملتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے اسٹیج پر اعلان ہوا کہ اس سال کا پہلا انعام حسن کو دیا جا رہا ہے۔ زویا اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور باوقار لگ رہی تھی۔ حسن نے مائیک پکڑا اور آہستہ آواز میں کہا، میری امی نے کبھی مجھے بوجھ نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا خاص تحفہ ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہیں یاد آیا وہ دن جب انہوں نے طلاق کے کاغذات تھمائے تھے، صرف اس لیے کہ بچہ نارمل نہیں ہوگا۔ تقریب کے بعد احد ہچکچاتے ہوئے زویا کے پاس آیا۔ زویا، مجھے معاف کر دو، میں ڈر گیا تھا، میں کمزور پڑ گیا تھا۔ زویا نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ احد، معافی اللہ سے مانگو، میں نے تمہیں اسی دن آزاد کر دیا تھا جس دن تم نے ہمیں چھوڑا تھا۔ حسن نے معصومیت سے پوچھا، امی یہ کون ہے؟ زویا نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں۔ حسن نے مسکرا کر احد کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو میری تصویر پسند آئی؟ احد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ بیٹا یہ دنیا کی سب سے خوبصورت تصویر ہے۔ اس لمحے احد کو احساس ہوا کہ اصل نقص بچے میں نہیں تھا بلکہ ان کے اپنے دل میں تھا۔ انہوں نے ایک نعمت کو خوف کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، لیکن اللہ نے زویا کو وہ ہمت دی کہ وہ اکیلے بھی پہاڑ جیسی مشکلات کا سامنا کر گئی۔ تو کہانی کا سبق یہی تھا کہ اولاد کامل ہو یا مختلف، وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ اصل معذوری جسم کی نہیں سوچ کی ہوتی ہے۔ تو زویا نے ثابت کر دیا کہ ماں کا حوصلہ کسی بھی کمی کو طاقت میں بدل سکتا ہے، اور حسن نے دنیا کو دکھا دیا کہ محبت سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہوتا۔ تو کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔